खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान और आपके फ़ज़ाइल व मनाक़िब जो कुरान मजीद फुरक़ान हमीद ने बयान फरमाए और जो अल्लाह के नबी सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान अक़दस से सैयदना अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़ज़ाइल बयान फरमाए हैं। चंद एक वो बयान करके और फिर अव्वल जनाना हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर हज़रत जनाब अबू तुफ़ैल आखिरी जो सहाबी हैं उन तक अहले सुन्नत व जमात का अकीदा है कि हुजूर का हर सहाबी जो है वो उसको निस्बत मुस्तफ़ा हासिल है, तो उसका मकाम कहीं अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया है और कहीं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान मुबारक से बयान फरमाया। तो बात समझने की है, चूँकि मौजू आज हज़रत सैयदना अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात वाला सिफ़ात के साथ मुंसलिक है और मंसूब है, तो आपकी ज़ात वो ज़ात है कि जिनके बारे में हदीस मुबारका में आता है कि उमर वो ज़ात है कि जब बोलते हैं तो अल्लाह का कुरान उमर की ज़बान पर नाजिल होता है। ऐसी सुभान अल्लाह कहेंगे तो मज़ा नहीं आएगा ना। आज आप जिक्र किसका करने बैठे हैं, बोले ना, आवाज़ थोड़ी सी बढ़ाएं काशान भाई, ये थोड़ा सा जगह को भी पुर करें, आगे आगे आ जाए। वो जो पीछे बैठे हैं ना, ये जो बीच में खला है इसको भी पुर कर लें। अल्लाह ताला उसके हवाले से जो आज गुफ्तगू की जा रही है उसमें थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है कि जब हुजूर जिनको देखा करते तो हुजूर हाथ उठा उठा कर दुआएं मांगा करते कि अल्लाह ये मुझे दे दे। दो थे ना, उमर बिन हशाम और उमर बिन खत्ताब। हुजूर ने एक को मांगा तो अल्लाह ने दे दिया, और कुछ ने लिखा है कि अगर हुजूर दो को मांगते तो दोनों भी मिल जाते। हुजूर की दुआ, हुजूर जिसको पसंद फरमाया। और फिर हुजूर ने दुआ में क्या मांगा? हुजूर ने फरमाया रब्बुल आलमीन जो इनमें से तुझे पसंद हो वो मुझे अता फरमा दे। पता ये चला महबूब की पसंद भी रब की रज़ा पर हो, इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो अता फरमाया जो अल्लाह को खुद पसंद था, और जिसको पसंद नहीं फरमाया कयामत तक के लिए लोग उसको नापसंद करते रहेंगे। जिसको पसंद फरमा लिया कयामत तक के लिए लोग उसे पसंद करते रहेंगे। इसलिए कि हर हुजूर का हर गुलाम हुजूर का मुरीद है, हुजूर का हर गुलाम हुजूर का मुरीद है। लेकिन एक जात ऐसी है जो मुरीद नहीं बल्कि हुजूर की मुराद है, और वो मुराद, उस मुराद का नाम उमर बिन खत्ताब है। हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर है। अभी इस्लाम लाए नहीं थे तब भी हो वो दबदबा था। और वो वाकया कबूल इस्लाम का तो याद होगा आपको, और याद नहीं तो सिर्फ टच देता हुआ चलता हूँ कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर में ही कुरान की आयत पढ़ी जा रही है, और आपकी बहन जिनका नाम फातिमा था, क्या नाम था? फातिमा। हज़रत फातिमा जो थी आपकी हमशीरा, वो कुरान के और आपके बहनों वो कुरान पढ़ रहे थे। जब जैसी खबर मिली, मुख्तसर ये कि जब आप घर से पहुँचे आपने पूछा क्या पढ़ रहे हो, मुझे भी दिखाओ। जब लिया वो कुरान के अल्फाज जब देखे, नज़र पड़ी, तो वहीं बैठ गए ज़मीन पर। अब इरादा क्या हुआ, वहाँ से निकले दार अरकम जहाँ मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम सहाबा की झुरमट में जलवा अफरोज़ हैं, वहाँ खिड़की खुली हुई थी, और खिड़की में किसी सहाबी ने देखा कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर तलवार हमाइल किए हुए आ रहे हैं। वही गुस्सा, वही गज़ब। हुजूर को खबर पहुंची, हुजूर उमर अभी देखने के लिए हज़रत अमीर हमजा तसल्ली करने के लिए उठे, खिड़की से झांक कर देखा हुजूर के चचा हज़रत अमीर हमजा, ये वो अल्लाह का शेर है हज़रत अमीर हमजा। हज़रत अमीर हमजा उठे और क्या कहा, हुजूर मैंने भी देखा है कि उमर आ रहे हैं, तलवार गर्दन में हमाइल है, अगर इरादे नेक न हुए तो यही तलवार उमर का सर गर्म कर देगी। लेकिन हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब हुजूर की बारगाह में ये अर्ज की तो हुजूर ने क्या फरमाया,
حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جاؤ پہرا دے لو، ارے جس کو دعاؤں میں مانگا ہو کیا بگاڑنے آ سکتے؟ وہ دعائیں ہی تو پوری ہونے والی تھی۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چچا بیٹھ جائیے، آنے دیجیے، اور دروازے کو کھول۔ حضرت امیر حمزہ نے دروازہ کھولا، چہرے مصطفیٰ پر جب نظر پڑی، حضور نے بلایا عمر آ جاؤ۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت حضرت امیر المومنین حضرت عمر راستے میں تھے، اس وقت حضور یہ دعائیں مانگ رہے تھے، اللہم اعز الاسلام بعمر، اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ بات سمجھنے والی ہے، تمام مسلمانوں کو تو اسلام کی وجہ سے عزت ملی ہے، لیکن اسلام کو بھی کسی کی وجہ سے عزت ملی ہے کیا؟ ہاں ملی ہے، وہ کسی اور کی وجہ سے نہیں، تمام مسلمانوں کو عزت اسلام کی وجہ سے ملی، اور اسلام کو عزت اللہ کے نبی کی دعا اور عمر کی وجہ سے ملی۔ اسی لیے حضور نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر، اے اللہ عمر کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ کہ اسلام عزت والا نہیں تھا، اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، لیکن محبوب کی دعا کی حکمت کیا تھی؟ فرمایا کہ محبوب کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا مانگی، وہ عمر جو کافروں کے پاس تھے تب بھی غیظ و غصے میں تھے، لیکن جب حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور کی بارگاہ میں جیسے ہی حضور کی بارگاہ میں اسلام قبول کیا، حضرت عمر نے کہا عرض کی حضور اب ہم بند دروازوں کے ساتھ نہیں، خانہ کعبہ میں کھلے بندوں کی عبادت کیا کریں۔ اللہ کھلے بندوں، اللہ اکبر، یہاں دعائیں مانگی جا رہی ہیں۔ حضور جان عالم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اب جیسے ہی اسلام قبول ہوا، صرف فرشتے ہی، صرف زمین والے ہی نہیں، حضور نے جیسے ہی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے تھے، حضور نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی آستین پکڑ کر نیچے بٹھایا، جیسے آستین پکڑ کے نیچے کر دیتے، اس طرح حضور نے نیچے بٹھایا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے پر اپنا دست مبارک مارا۔ بھائی سر پہ مار سکتے تھے، پیٹ بھی تھپتھپا سکتے تھے، لیکن حضور نے سینے پر کیوں مارا؟ اس کی علماء حکمت بیان فرماتے ہیں، اور وہ حکمت کیا ہے؟ فرمایا جو لطائف ہوتے ہیں نا، ہمارے لطائف وہ کہاں ہوتے ہیں؟ یہاں ہوتے ہیں، دل سے لے کر یہ ناف، یہ سب لطائف ہوتے ہیں۔ یہ تصوف کی تھوڑی سی باتیں ہیں، تو لطائف کہاں ہوتے ہیں؟ یہاں۔ اب حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے وقت حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ اے اللہ عمر کے ذہن کو کھول دے، حضور نے دعا مانگی اے اللہ عمر کے سینے کو کھول دے۔ کیوں؟ علماء بیان فرماتے ہیں اس لیے کہ سلسلے سینوں سے چلا کرتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین حضرت عمر کے سینے پر ہاتھ رکھ کے حضور نے ایک اور سلسلے کی بنیاد رکھی، ایک اور سلسلے کی بنیاد رکھی۔ پھر المختصر کہ جب دعا ہو گئی، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کر لیا، تمام وادی میں نعرہ تکبیر بلند ہوا۔ اب نعرہ تکبیر بلند ہونا ہی تھا کہ حضور فرماتے ہیں کہ آتانی جبریل امین حاضر ہوئے، اور حضور فرماتے ہیں کہ آ کر میرے کان میں جبریل نے کیا کہا حضور صرف زمین والے ہی نہیں بلکہ آسمان کے فرشتے بھی عمر کے اسلام لانے کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ وہ عمر ہیں جن کو دعاؤں میں مانگا گیا ہے، مراد رسول ہیں جن کو دعاؤں میں مانگا گیا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فضیلت عمر میں حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے کیا فرماتے ہیں، جس کو صحابی روایت کرتے، جس کو امام ترمذی نے روایت کیا، فرماتے حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے
کوئی نہ کوئی وزیر ہوا کرتے ہیں، ہر نبی کے وزیر ہوتے ہیں. فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 زمین میں ہیں. میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 زمین میں ہیں. یا رسول اللہ آسمان والے کون سے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ وہ جبرائیل و میکائیل ہیں. یا رسول اللہ زمین والے کون سے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ وہ ابو بکر و عمر ہیں. سبحان اللہ. ابھی اگلی بات سنیں گے تو اس سے زیادہ سبحان اللہ ہونی چاہیے. بتائیے کہ حکومت جس کی ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ حاکم ہوتا ہے نا. کیا کہتے ہیں اس کو؟ حاکم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ زور سے بولیں. کیا کہتے ہیں؟ حاکم کہتے ہیں. تو اس کا مطلب اللہ کے نبی کی حاکمیت آسمانوں پر بھی ہے اور زمینوں میں بھی ہے. اب حاکم کی حکومت جب تک رہے گی، حاکم اس وقت تک رہتا ہے جب تک حکومت ہے نا. اب حاکم کی حکومت تب تک ہے، اس کے وزراء کی وزارت بھی بولیں تب تک ہے. تو اللہ کے نبی کی حاکمیت کبھی ختم نہیں ہوگی اور اللہ کے نبی کے وزیروں کی وزارت کبھی ختم نہیں ہوگی. پھر پتہ چلا کہ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت عمر میں اتنا، فضیلت ابو بکر میں اتنا. حضور نے بیان فرمایا کہ ابو بکر و عمر زمین کے وزیر ہیں. یا رسول اللہ آپ کی حاکمیت قیامت آ جائے گی، ختم نہیں ہوگی. تو لیکن جب قیامت ختم ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، کل من علیہا فان کے تحت ہر چیز فنا ہو جائے گی، حاکمیت مصطفیٰ ختم نہیں ہوگی. تو جب حاکمیت مصطفیٰ ختم نہیں ہوگی تو وزارت مصطفیٰ، وزارت ابو بکر و عمر کیسے ختم ہوگی؟ پتہ چلا کہ حضور نے فضائل جو اپنی زبان سے بیان فرما دی ہیں اس کو قیامت تک کوئی جھٹلا نہیں سکتا. اور پھر جہاں نبی پیار فرمائے اور اتنا پیار اتنا پیار اتنا پیار، حضرت انس فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے گیٹ پر ہیں. ایک جانب حضرت ابو بکر ہیں، دوسری جانب حضرت امیر المومنین حضرت عمر ہیں. حضرت انس فرماتے حضور داخل ہو رہے ہیں، ہم نے دیکھا، ہم حضور کی جانب تھے. حضور نے ایک دم رک کر فرمایا کیا دیکھتے ہو؟ تمہیں معلوم ہے جیسے اب ہم ہیں قیامت میں بھی اسی طرح اٹھائے جائیں. سبحان اللہ. دنیا میں دیکھتے ہو نا، فرمایا قیامت کے دن بھی